سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ سردار ہے 12 مہینوں کا۔ انہوں نے یہ بات مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ بات نقل فرمائی ہے۔ جس طرح تمام دنوں میں جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، اسی طرح تمام مہینوں میں سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار یہ رمضان المبارک ہے۔ جس طرح تمام آسمانی کتابوں میں سب سے بڑا مقام قرآن کریم کا ہے، اسی طرح تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام فرشتوں میں سب سے بلند و بالا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح صحابہ میں سب سے بڑا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ محدثین اور سیاہ ستہ میں سب سے بڑا مقام امام بخاری علیہ رحمہ کا ہے۔ فقہائے اربعہ میں سب سے بڑا مقام ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح تمام مہینوں میں سب سے بڑا عظمت اور برکت والا اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں اپنی کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا بڑا بابرکت ہوگا، کتنا عظیم المرتبت مہینہ ہوگا کہ جس مہینے کے اندر میں اللہ نے اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا۔ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی طلب رکھتے ہوئے، ثواب کی امید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے اگلے بھی سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ جو کبائر ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہے، ان کے لیے انسان توبہ کرے، اللہ توبہ کے ذریعے اس کے بڑے سے بڑا گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔
لیکن آج کل جو عوام ہے، آج کل جو نئی نسل ہے، وہ کھلے عام جب روزہ توڑتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، شریعت کی پامالی کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھتے، کہا اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ارے میرے بھائیوں، جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے، اللہ تو ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو بڑا سے بڑا گناہ کیا ہو لیکن سچے دل سے اس نے توبہ کر لی ہو، آئندہ اپنی زندگی کو صحیح راست کے اوپر سیدھے راستے پر لانے کا عزم مصمم کر لیا ہو کہ رب کریم میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ میں نے نادانی میں، بے وقوفی میں، انجانے میں کر لیے، اب مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی اور تابعی اور بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا وہ شراب کا انہیں بڑا نشہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ شراب کھانے میں جا رہے تھے، راستے کے اندر میں ایک کاغذ گرا ہوا تھا اور اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو چوما اور ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا اور وہ چل بسا شراب کھانے کی طرف وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد شراب پی کر مست ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ الہام کیا کہ میرا ایک بندہ ہے بشر حافی، اس نے میرے نام کا احترام کیا ہے، آپ ان کو جاؤ اور انہیں بشارت سنا دو کہ اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے، آپ نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کا نام اپنے محبوب بندوں میں شمار کر دیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب وہاں جاتے ہیں اور شراب کھانے میں جاتے ہیں تو وہ بشر حافی وہاں شراب پی کر بالکل مست تھے اور بالکل پڑے ہوئے تھے۔ وہاں جا کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بشر حافی کو بیدار کیا، فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ کو بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا کیا بشارت؟ کہا یہ بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کا نام معزز اور محترم اور مقبول بندوں میں شمار کر دیا ہے۔ فرمایا کیا بات کہتے ہو؟ فرمایا صحیح کہتا ہوں، بس وہ دن تھا اس کی زندگی کے بدلنے کا۔ بشر حافی نے وہاں سے وہ شراب کے جو مٹکے تھے وہ سب ڈال دیے اور اللہ سے سچی پکی توبہ کی کہ باری تعالیٰ زندگی میں جو گناہ ہو گئے آئندہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، جب بشر حافی نے اس زندگی سے توبہ کی اور انہوں نے دیکھا، قرآن پڑھنے لگے اور قرآن میں جب اللہ کی یہ آیت آئی وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ کہ اللہ نے زمین کو فرش کہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ بشر حافی یہ گنہگار بندہ اللہ کی اس زمین کے اوپر اس کے پاؤں اس کے ذریعے اپنے پاؤں اور چمپل پہن کر اس کی زمین کو رونے، یہ بشر حافی کو زیب نہیں دیتا۔ فرمایا آئندہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی چمپل بھی نہیں پہنوں گا، کبھی چمپل تک نہیں پہنوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جب بشر حافی نے یہ قسم کھا لی اور یہ ٹھان لیا کہ آئندہ میں چمپل نہیں پہنوں گا، بشر حافی جس راستے سے گزرتے تھے اللہ زمین کو حکم دیتے تھے اگر اس راستے کے اوپر گندگی ہوتی، اے زمین تو اپنی گندگی کو اپنی اندر نکل لے، اس لیے کہ میرا بندہ بشر حافی آ رہا ہے۔ دیکھو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کو یہ مقام دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے اور رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے یہاں کیا بعید ہے، وہ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان
جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت لہ الابواب الجنہ، فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کی 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث میں رمضان المبارک کی 3 فضیلتیں، ایک فضیلت تو یہ بیان فرمائی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو انسان اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ کیا مراد؟ جنت کے دروازے کے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں اپنے بندے کے لیے عبادت کرنا آسان کر دیتا ہے، اس کو عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ مراد ہے جنت کے دروازے کھول لینے کا۔ آگے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ گناہوں کے جتنے راستے ہیں، برائی کے جتنے راستے ہیں، شہوت کے جتنے راستے ہیں، فرمایا ان کو بند کر دیا جاتا ہے، انہیں روک دیا جاتا ہے، انہیں اس طرف لے جانے سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آگے تیسری فضیلت فرمائی وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور انسان کو ان کے نفس کے اوپر کنٹرول کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا اور شیاطین سے مکمل حفاظت ہو جائے گی تو اس مہینے میں اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل الاوقات اور اپنی دوسری کتاب شعب الایمان میں ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ فرمائی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت تزخرف من رمضان، ان الجنت تزخرف فی رمضان من حول الى حول قابل، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت کو مزین کرتا ہے، جنت کو آراستہ کرتا ہے۔ کب سے؟ سال کے شروع سے دوسرا سال آتا ہے، رمضان آتا ہے، فرمایا 12 مہینے تک اللہ صرف رمضان المبارک کی برکت کے لیے، اللہ اسی رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرتا ہے، جنت کو سنوارتا ہے کہ میرا جو بندہ رمضان میں روزہ رکھے گا، عبادت کرے گا، تراویح پڑھے گا، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت اس کے لیے ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس کی شادی ہوتی ہے وہاں جب شامیانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر میں جو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور وہ بھی دنیا کا ہوتا ہے، اس میں کبھی بالکل اچھائی کے لیے برائی ہو جاتی ہے اس کے اندر میں، لیکن اللہ جنتیوں کے لیے جنت کو آراستہ کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، ان کے لیے فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر میں سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت وہ ہے روزہ۔ روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے روزے کے بہت سارے فضائل بیان کیے تھے۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے رکھنے سے اس کی ایک حکمت اور فضیلت یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھے گا، صبح میں سحری میں کھائے گا، شام میں افطاری میں کھائے گا اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں ایک وقت میں دوپہر میں نہیں کھا سکا اور میری یہ کیفیت ہے، تو اللہ کے کتنے بندے اور بندیاں ایسے ہیں کہ جن کے بیواؤں کے اور بندیوں مسکینوں کے غریبوں کے چولہے تک نہیں جلتے اور ہمارے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے پاس کھانے تک نہیں ہے۔ جب انسان اپنے دل میں یہ تصور کرے گا، یہ محسوس کرے گا، تو واقعتاً اس بندے کے دل میں انسانوں کی حمیت پیدا ہوگی، انسانوں کے لیے رحم پیدا ہوگا، انسانوں کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے غمخواری پیدا ہوگی۔ تو یہ ہے رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی یہ ایک بڑی حکمت ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ایک بڑی حکمت اور فضیلت یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ حتی الامکان عموماً وہ برائیوں سے، زبان کے غلط استعمال سے اور شرمگاہ کے ناجائز استعمال سے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، جو انسان ساری زندگی روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدل نہیں ہو سکتا۔
رمضان مبارک کے مہینے کا ایک روزے کا ثواب انسان ساری زندگی روزہ رکھے پھر بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال بڑے ہمارے اکابرین میں ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ ایک خاتون ہے جس کا نام حفصہ بنت سیرین ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں اس عورت کا ذکر کیا ہے۔ اس عورت کا نام ہے حفصہ بنت سیرین۔ فرماتے وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق 10 11 12 13 یہ 3 دن جو ذی الحجہ کے ہیں، فرمایا ان کے علاوہ وہ سارا سال روزہ رکھتی تھی۔ پوری زندگی اس عورت نے اس طرح گزاری کہ سارا سال روزہ رکھتی تھی سوائے عید الفطر کے، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور روزانہ وہ حفصہ بنت سیرین 15 پارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج کل ہماری مسکرات تو یہ کہتی ہے مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کام ہے۔ ارے میری بہنوں اور میری مائیں اور ہمارے نوجوانوں، وہ ہمارے اکابرین، وہ ہمارے جو بزرگان، ان کے پاس یہ وقت کہاں سے آ گیا؟ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ میری بیٹیاں رمضان المبارک میں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 20 سے 25 پارے پڑھ لیا کرتی ہے۔ تو اللہ نے ان کے وقت میں کیسی برکت دی۔ پاکستان کے ایک عورت کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں ان کے شوہر نے کہا کہ ہمارے 12 بیٹے ہیں اور ان کے پڑھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں جو حافظہ بھی ہو، عالمہ بھی ہو، وہ میرے بچوں کو پڑھائے گی۔ تو عورت نے کہا کہ 1 سال کی آپ مجھے مہلت دے، آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتی ہوں آپ کے لیے اچھی بیوی کا۔ فرمایا آپ کی یہی چوائس ہے، کیا وہ حافظہ ہونی چاہیے، بچوں کو پڑھانے والی ہونی چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا 1 سال کی مہلت دے، 1 سال میں آپ کی کسی عورت کا انتخاب کرو، میں بھی آپ کے لیے کسی اچھی عورت کا انتخاب کرتی ہوں۔ 1 سال پورا ہوا۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد اس 12 بچوں کی ماں نے اپنے شوہر کے سامنے قرآن کریم کو لے کر گئی اور کہا لو یہ قرآن کریم، مجھے پوچھو پورے قرآن کریم میں سے جہاں سے آپ چاہیں میں وہاں سے پڑھوں گی۔ 12 بچوں کی ماں ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں، ان کے کھانے کا پینے کا سب انتظام کرنا ہے۔ 1 سال میں اس عورت نے پورے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور اپنے شوہر کو حفظ کر کے بتا دیا کہ جب آپ اسی مقصد کے لیے دوسرا نکاح کرنا چاہتے تھے، اب دیکھ لیجئے میں خود اپنے بچوں کی تعلیم دوں گی، میں خود اپنے بچوں کو پڑھاؤں گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ ہے رمضان المبارک کی یہ فضیلت۔ بہرحال تو ہمارے اکابرین میں ایسے اکابرین اور ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں منصور بن سلیمان معتمر، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا انہوں نے اپنی زندگی میں 70 سال ایسے گزارے، 70 سال کہ انہیں پوری زندگی میں انہوں نے روزے رکھے، 70 سال تک۔ کیسے ہمارے اکابرین تھے، کیسے بزرگ تھے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو اس مہینے کے روزے کا اہتمام کریں۔ اس مہینے کی دوسری سب سے بڑی عبادت وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، لہذا تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں امام اعمش رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام اعمش رحمت اللہ علیہ یہ اس امت کا وہ انسان ہے، اس امت کا وہ انسان ہے کہ ان کی زندگی کے 40 سال سے زیادہ ایسے عرصہ گزرا ہے کہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں، فرمایا کئی سالوں تک وہ مسجد کے اندر میں 40 سال سے زیادہ مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوئی۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا، جلسے کے بعد عصر کا وقت ہو گیا، جلسے ختم ہوتے ہوتے سارے مہمان ملاقات کرنے لگ گئے۔
اور حضرت جا رہے تھے مسجد کی طرف، اتنے میں عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مصلی کے اوپر چلے گئے اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں مولانا رشید احمد گنگوہی مسجد میں آئے تو ایک رکعت چلی گئی۔ ایک رکعت چلی جانے کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو آپ زارا پیتا رو رہے تھے، تو آپ کا شاگرد رشید مولانا عاشق الہی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ واقعہ تذکرۃ الرشید میں نقل کیا ہے، فرمایا میں نے پوچھا حضرت آج تو خوشی کا دن ہے، ہمارے طلبہ عالم دین بنے، ان کے سروں کے اوپر امامہ باندھا گیا، فرمایا یہ تو خوشی کا دن ہے، بہت سارے مہمان ہیں۔ فرمایا عاشق 22 سال ہو گئے میری کبھی تکبیر اولیٰ تک فوت نہیں ہوئی تھی، آج یہ 22 سال کے بعد پہلی نماز ہے عصر کی کہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں وہ دن کب آئے گا کہ نماز چھوٹنے میں، تکبیر اولیٰ تو بہت دور، نماز چھوٹنے پر ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے ہو؟ کب ایسا دن آئے گا؟ اللہ کرے موت سے پہلے ہماری زندگی ایسی بن جائے۔ ایک واقعہ، آخری ایک واقعہ نقل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کا بھائی اس قبر میں اترا تھا اور اس کا کچھ کاغذ اس قبر میں رہ گئے تھے۔ قبر بند ہو گئی، گھر پہ آنے کے بعد اس نے اپنے جیب میں تلاش کیے کہ قیمتی کاغذات تھے وہ گم ہو گئے، وہ کہاں چلے گئے۔ انہوں نے علماء سے پوچھا کہ میرے کاغذ قبر کے اندر شاید گر گئے ہیں، کیا میں قبر کھول کر اپنے کاغذات کو لے سکتا ہوں؟ اکابر نے فرمایا کہ نہیں لے سکتے، البتہ بہت ضروری ہو تو آپ کھول سکتے۔ فرمایا وہ بھائی اپنی بہن کی قبر کے اوپر گیا اور قبر کھولنا شروع کیا۔ فرمایا ایک کونے میں اس نے جب کھولا تو پوری قبر جہنم کے شعلے سے بھڑک رہی تھی۔ اس نے فوراً چیخ مار کر وہ بھاگا اور فوراً قبر کو بند کر کے اپنے گھر گیا۔ اپنی والدہ کے سامنے اس نے یہ تذکرہ کیا کہ اماں میں قبرستان گیا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے بہن کی قبر کھولی۔ فرمایا اس میں تو اس کا پوری قبر اس کی آنکھ کے شعلے سے بھڑک رہی تھی۔ فرمایا شاید تو یہی ہے کہ وہ نماز کے پڑھنے میں سستی کرتی تھی، وہ میں اس کو نماز کے لیے کہتی تھی تو وہ سستی کرتی تھی، کبھی جلدی ہوئی تو پڑھ لی ورنہ وہ سستی نماز کے پڑھنے میں سستی کرتی تھی۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگاؤ جو نماز میں سستی کرتے ہو اس کا یہ انجام ہو اور اس کی یہ سزا ہو، تو جو نماز ہی نہ پڑھتے ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کروں اور صحابہ کو کہوں کہ تم نماز پڑھو، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں گلیوں میں جاؤں اور ان لوگوں کو دیکھوں جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ بات اس مہینے میں ایک کام تو یہ ہے کہ روزہ اہتمام سے کرے، دوسرا کام وہ ہے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اور تیسرا اور آخری کام جو اس مہینے میں ہے وہ ہے تہجد کی نماز پڑھے۔ میرے بھائیوں، جو انسان اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر روشنی آئی ہوتی ہے، ان کا چہرے کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے ایک تازگی ہوتی ہے۔ اور مراد آباد کے بہت بڑے مفتی صاحب مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب ہدایت القرآن اس طرح میں اس میں انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ جو انسان اللہ کے رسول کی حدیث نقل کی ہے کہ جو انسان تہجد کی نماز کو لازم کر لیتا ہے اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تہجد کی نماز پڑھیے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انسان تہجد پڑھتا ہے تو پورا دن اچھا لگتا ہے، لیکن جب تہجد نہیں پڑھتا ہے چاہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن پورا دن پھیکا پھیکا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نماز کا اہتمام کیجیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور دوسرا کام روزہ رکھیے، اور تیسرا کام تہجد کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ یہ تیرے بندے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کی کامل ترین مغفرت فرما سب کی کامل مکمل مغفرت فرما اللہ سب کی بگڑی ہوئی کو بنا دیجئے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے اللہ سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما لیجئے اللہ زندگی میں بہت ساری بدعمالیاں کی ہے سب معاف فرما لیجئے اللہ ہماری زندگی میں ہم سچی پکی توبہ کر رہے ہیں ہماری زندگی کو صحیح راستے کے اوپر لگا لیجئے ہمارے حسنات کی توفیق نصیب فرما ہمارے سیئات سے ہماری حفاظت فرما اللہ جب دنیا سے جائے تو لوگ ہمارے موت کے اوپر رشک کرے ایسی موت نصیب فرما تیرے فرشتے رشک کرے ایسی موت نصیب فرما اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں آپ سے راضی کر دیجئے اے اللہ ہم تیرے نبی کے اور تیرے صحابہ کے غلام ہیں اللہ ہم ان کے غلام ہیں میرے اللہ آپ کہتے ہوں گے کہ میرا بندہ تو ابو بکر تھا میرا بندہ تو عمر اور عثمان تھا یقیناً میرے اللہ تیری رحمتیں تو انہی کے لیے تھی اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں ہم تو اپنے ان کا نام لیوا ہے اللہ ان کے نام لیوا ہے ہم انہی کے غلام ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے اللہ بچے کو کوئی پیٹتا ہے کوئی مارتا ہے تو وہ روتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اور ماں اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے تجھے کہاں لگا ہے تجھے کس نے مارا ہے جب ماں اس کے سر کے اوپر اپنے شفقت رکھتی ہے اپنا ہاتھ رکھتی ہے بچہ خاموش ہو جاتا ہے اللہ ہم بھی گناہوں میں لوٹ پوٹ ہو چکے ہیں اللہ ہم بھی تیرے پاس آئے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں رب کریم معاف کر دیجئے آپ نے معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا تیرے در کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے اگر تیرے در کے علاوہ کوئی ڈر ہوتا اللہ ہم وہاں چلے جاتے لیکن اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے اللہ آپ نے بڑے بڑے اللہ چوروں کے ڈاکوؤں کی آپ نے مغفرت کر دی ہے آپ نے عبداللہ ابن مبارک کو ولیوں کا سردار بنا لیا آپ نے بشر حافظ کو شراب کھانے سے اٹھا کر اپنا ولی بنا لیا اللہ ہم بھی انہی کے نام لیوا ہے ہم بھی گنہگار ہیں آپ معاف کر دیجئے اس مسجد کے اوپر اپنے خصوصی رحمتیں نازل فرما اس گاؤں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اے اللہ اس مسجد میں اور اس مجلس میں جو آ جائے کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما سب کے حاجات اور ضروریات کو پوری فرما اے اللہ جو علماء سے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں سب کے حالات کو درست کر دیجئے سب کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے اے پیارے اللہ جب مسجد کو آباد کرے تو انہیں آباد فرما دیجئے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے تیرے نیک بندوں میں شمار فرما لیجئے اللہ تیرے محبین اور صالحین میں ہمارا شمار فرما لیجئے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما قبر کو نور سے منور فرما جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما
اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ان کے لیے ایثار ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پیارے اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کے لیے کھانے پینے رہنے کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ ساری دنیا سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، ان کی نگاہ دل اوپر اٹھی ہوئی ہے، اے اللہ ان کی اتنے مہینے ہو گئے ان کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہے سوائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ان کی زبان سے ایک ہی جملہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تیری ذات کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اللہ اپنی مدد بھیج لیجئے، ان کی مدد فرما لیجئے۔ اللہ نہیں دیکھا جاتا، معصوم بچے ہیں، اللہ ان کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں سے اللہ زخم ہے، ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی آنکھیں میں زخمی ہو چکی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ وہ تجھے ہی کو پکارتے ہیں۔ کیسا ایمان ہے اللہ، اللہ کیسا ایمان ہے، اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے سر کے نیچے سے ایک چیز کو اٹھائی گئی اور میں ان کو دیکھتا رہا، میری نگاہ نے ان کا تعاقب کیا اور وہ چیز مسجد اقصی فلسطین اور ملک شام میں لے جا کر رکھ دی، اور وہ ہے ایمان۔ اللہ آپ کے نبی نے فرمایا جب بھی فتنے ہوں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، موت تک ہمیں اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے والے بنا دیجئے۔ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم اپنے ایمان تو اپنی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ہم اپنے ایمان کو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں، اللہ موت کے وقت ہمارے ایمان کو دوبارہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے اور ایمان کے حالت میں موت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اس مجلس میں جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں جو اپنے دلوں میں اپنی جائز مراد تمنائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاجات اور تمناؤں کو آپ بخوبی جانتے ہیں، سب کی ضروریات کو پوری فرما دیجئے، سب کی ضروریات کو پوری فرما دیجئے، ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے، حق کے طاعت، حق کے عظمت، حق کے محبت عطا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم